الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بے شماری میرے عزیز بھائیوں، ناقص کا جو باب ہے دعا یدعو کے بارے میں چل رہی تھی۔ جو مضارع ہے یدعو اس کی گردان وغیرہ کی تھی، لیکن بحث درمیان میں ناقص رہ گئی تھی۔ ادھر سے دوبارہ تھوڑا سا چند سطروں کا تکرار کر کے آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ لطفاً آپ توجہ فرمائیے۔ مستقبل معلوم یعنی دعا کا جو مستقبل معلوم یدعو ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ یدعو، یدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، تدعونا، تدعینا، تدعوان، تدعونا، ادعو، ندعو۔ یہ گردان ہو گئے جی۔ اب دیکھیں کن کن صیغوں میں علال ہے۔ یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے اسے گرا دیا۔ یدعو وہ، وا پر ضمہ ثقیل اسے گرا دیا، یدعو بن گیا۔ ٹھیک ہے، یدعو وہ، وا پر ضمہ ثقیل گر گیا، باقی یدعو بن گیا۔ تدعو، ادعو اور ندعو بھی اسی طرح ہیں، یعنی جب تدعو کی باری آئے گی تو کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ تدعو، تدعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا گر گیا، بن گیا تدعو۔ ادعو اصل میں کیا تھا؟ ادعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا گر گیا، بن گیا ادعو۔ اور ندعو اصل میں کیا تھا؟ ندعو وہ تھا، وا پر ضمہ ثقیل تھا گر گیا، ندعو بن گیا۔ اسی طرح جی جمع مذکر یدعونا اصل میں یدعوونا تھا، جمع مذکر یدعونا اصل میں یدعوونا تھا۔ یدعونا پھر کیسے بنا جی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ وا پر ضمہ ثقیل تھا، یدعوونا وا پر ضمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا، پھر وا بھی ساکن، اگلی واو بھی آگا جان ساکن، دو واویں اکٹھی ہو رہی ہیں ساکن، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو جو لام الفعل تھی گر گئی۔ پہلی لام جو لام الفعل تھی وہ جناب علی گر گئی، یدعونا ہو گیا، یدعونا اصل میں یدعوونا، وا پر ضمہ ثقیل گر گیا، دو واویں اکٹھی، ایک واو گر گئی، بن گیا یدعونا بر وزن یفعونا۔ اور جمع مؤنث کا یدعونا بر وزن یفعلنا اپنی اصل پر ہے۔ جمع مؤنث کا جو یدعونا ہے وہ اپنی اصل پہ ہے۔ مفرد مؤنث مخاطبہ کا تدعینا اصل میں ہے تدعوینا، تدعینا اصل میں کیا ہے جان؟ تدعوینا تھا۔ وا کے نیچے کسرہ ثقیل تھا، وا کے نیچے کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، تدعوی وا کی حرکت عین کو دی، عین کے اوپر جو حرکت تھی ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گئی، بن گیا تدعینا، کیونکہ وا کا کسرہ جب ما قبل کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کی حرکت گری، وا اور یا التقاء ساکنین آ رہے ہیں نا، وا بھی ساکن یا بھی ساکن، واو گر گئی، بن گیا تدعینا بر وزن تفعینا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، کل یدعو کی یہ تھوڑی سی بات کر دی تھی، لیکن آج پھر جو ہے دوبارہ اس کا تکرار کیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصل بحث جو آج کی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ حروف ناصبہ داخل ہونے کی صورت میں آپ یوں پڑھیں گے، یعنی یہ جو مضارع ہے اس پہ جب آپ حروف ناصبہ داخل کریں گے تو یوں پڑھیں گے، لن یدعوا، لن یدعوا، لن یدعو، لن تدعوا، لن تدعوا،
لن یدعونا لن تدعوا لن تدعوا لن تدعو لن تدعی لن تدعوا لن تدعونا لن ادعوا لن ندعوا ندعوا ہوا کیا ہے جی؟ ان کے جو 14 صیغے تھے نا، جب حروف ناصبہ داخل کیا ہے 5 صیغوں کے آخر میں رفع کے عوض میں جو نون ہے وہ نصب کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے 5 کی بجائے نا 7 صیغے میرے عزیزوں کہنے چاہیے۔ 7 صیغوں میں کے آخر میں رفع کے عوض میں نون ہوتی ہے نا، 5 کے تو آخر میں نہیں ہوتی۔ ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو 5 صیغے لکھے ہیں میں سمجھ کے مطابق 7 صیغوں کے آخر میں رفع کے عوض میں جو نون ہے وہ نصب کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور نون ضمیر باقی رہتا ہے۔ اور نون ضمیر یعنی 6 اور 12ویں صیغے کی جو نون ہے وہ کیا ہے جان؟ باقی رہتا ہے، وہ نہیں گرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نون رفع کے عوض میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حروف جازمہ داخل ہونے کی صورت میں آپ یوں پڑھیں گے، مطلب ہے پہلے ناصبہ داخل کی اب جازمہ داخل کی، تو لم یدعو لم یدعوا لم یدعو تا آخر یعنی آگے لے جائیں، لم تدعو لم تدعوا لم یدعونا لم تدعو لم تدعوا لم تدعو لم تدعی لم تدعوا لم تدعونا لم ادعو لم ندعو۔ جزم کی وجہ سے 5 صیغوں کے آخر سے واو گر جاتی ہے، یعنی جو مفرد والے صیغے ہیں 5 ان کے جب جزم آئے گی تو آخر سے واو گر جاتی ہے۔ جیسے پہلے لم یدعو میں گری، یدعو تھا واو گر گئی، ٹھیک ہے۔ آگے تدعو تھا، ٹھیک ہے، پھر لام گر گئی ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے جو تدعو میں ہے آگے واو تھی نا، لم تدعو تھا تو واو اس میں بھی گر گئی۔ اسی طرح ادعو ندعو میں واو تھی جو گر گئی، لم ادعو لم ندعو کہا، تو 5 صیغوں کے آخر سے واو گر جاتی ہے۔ نون ضمیر اپنے حال پر باقی رہتا ہے، نون ضمیر کیونکہ وہ رفع کے عوض میں نہیں ہوتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اور رفع کے بدلے میں آیا ہوا نون بھی جزم کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ وہ نون جو رفع کے بدلے میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، 5 صیغوں کے آخر میں جزم آ جاتی ہے جو نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 صیغوں کی وہ نون گر جاتی ہے، 5 صیغوں کے آخر سے جو ہے واو گر جاتی ہے۔ نون ضمیر 6 اور 12ویں صیغے کی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، وہ نہیں گرتی ہے۔ اس کے بعد جناب علی آپ کی خدمت میں امر حاضر ہے جی، ادعو جب آپ بنا رہے تھے تو کس سے بنایا گا جان؟ ادعو کو مخاطب مضارع مخاطب کے صیغے سے، مضارع مخاطب کے صیغے سے، یعنی جناب علی کس سے؟ تدعو سے جب ہم نے بنایا تو بھلا کیا کیا؟ تا علامت مضارع تھی اس کو گرا دیا، دال ساکن تھی حمزہ وصلی لے کر آئے، حمزہ وصلی کو جو حرکت دینی ہے وہ عین کلمے کے اوپر ضمہ ہے، اس کو ضمہ دے دیا، اور آخر کو جو ہے کیا آگا جان؟ آخری حرکت کو جزم کی وجہ سے گرا دیا، کیونکہ ناقص ہے نا، خود حرف علت ناقص میں گر جاتا ہے، تو بن گیا ادعوا ادعی ادعوا ادعونا، دوبارہ جی، ادعوا ادعی ادعوا ادعونا۔ نون تاکید ثقیلہ داخل کرنی ہے تو کیا ہو گیا؟ اسی امر حاضر پہ نون ثقیلہ داخل کی تو ادعونا تو وہ واو جان جو گری تھی نا، وہ واو جو گری تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ واپس آ گئی ہے۔ ادعونا ادعوان ادعنا ادعنا ادعوان ادعونان، بنون تاکید خفیفہ ادعوان ادعن ادعن۔
اب جناب شروع کرنے لگے ہیں ماضی مجہول۔ ماضی مجہول دو اے یا دو اے یا دو او دو اے یت دو اے یتا دو اینا دو ایتا دو ایتما دو ایتم دو ایتے دو ایتما دو ایتنا دو ایتو دو اینا، یہ ماضی مجہول کی گردان ہو گئی جی۔ اب جن صیغوں میں اعلال ہے ذرا توجہ۔ دو اے یا اصل میں کیا تھا؟ دو اے یا اصل میں تھا دو اے وا تھا، دو اے یا اصل میں دو اے وا تھا۔ واو ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے یا ہو گئی، واو ما قبل کسرہ ہے تو یا ہو گئی، بن گیا دو اے یا، دو اے وا سے بن گیا دو اے یا۔ وا ما قبل کے کسرے، کیونکہ ان کے نیچے کسرہ ہے نا، تو وا ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے کیا ہو گئی ہے؟ یا ہو گئی اگا جان۔ اسی طرح دو اے یا جو ہے، دو اے یا دو اے یا جو دو اے یا ہے اصل میں دو اے وا تھا، وا جو ہے یا ہو گئی ما قبل کے کسرے کی وجہ سے، تو کیا بن گیا؟ دو اے یا، دو اے یا اصل میں کیا تھا؟ دو اے وا، وا ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا ہو گئی تو بن گیا دو اے یا۔ دو او اصل میں تھا دو اے وو، دو او اصل میں تھا دو اے وو تھا، واو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا ہو گئی، واو دو اے وو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا ہو گئی، بن گیا دو اے یو، دو اے یو میرا عزیز جان بن گیا عزیزو۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، دو اے یو میں یا پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا اور ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، یعنی یا عین کو دے دی، عین کے نیچے والا کسرہ گرا دیا۔ پھر یا اور وا التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، دو او بن گیا بر وزن فو او۔ اب جناب مضارع مجہول کی گردان کرنا چاہ رہے ہیں، مستقبل مجہول، مستقبل مجہول جناب یدعا یدعیان یدعونا تدعا تدعیان یدعینا تدعا تدعیان تدعونا تدعینا تدعیان تدعینا ادعا ندعا، مضارع مجہول ہو گیا جی۔ اب ایک نا ان کی اصل جو ہے یہ تو اعلال ہوئی ہے نا، جو شروع میں اصل ہے اس کی بھی گردان کرتے ہیں، پھر نیچے میں اعلال آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ خود متوجہ ہو جائیں گے ہر صیغے کی طرف۔ یہ مستقبل مجہول کی جو گردان ابھی سنائی ہے یہ اعلال والی تھی، اب اصلی کیا ہوگی جی؟ یدعا اصل میں کیا تھا؟ یدعا وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے لے جائیں ہم، یدعا وہ، یدعا وہ یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا تدعو تدعوان تدعونا تدعوینا تدعوان تدعونا ادعو ندعو، یہ جناب علی اصل ہے جو ابتدا میں ہے۔ پھر ان کی اعلال والی بتائی آپ کو۔ اب صیغوں کی جیسے جیسے یہ بلا کیسے عوض ہوئے، اعلال کیسے ہوا، اس پہ ذرا آپ دھیان دیتے ہیں اور پھر فٹنگ کرتے ہیں۔ یدعا اصل میں یدعا وہ تھا، پہلے آپ کی خدمت میں شروع میں جب ناقص کا ٹاپک شروع کیا ہے، بحث موضوع، تو اعلال کے قواعد بتائے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا، تو یہاں بھی جب پہنچیں گے تو بڑی آسانی ہوگی۔ یدعا اصل میں تھا یدعا وہ تھا، واو چوتھی جگہ پر تھی، گین لیں یا دال عین واو، آگے کتنی جگہ پہ آ رہی ہے؟ چوتھی جگہ پر تھی، اور اس کا ما قبل مضموم نہ تھا لہذا اسے یا کر دیا۔ سمجھیں یہ بھی ناقص کا ایک قاعدہ ہے میرے عزیزو، واو چوتھی جگہ پر ہو، ما قبل مضموم نہ ہو، فتح ہو یا کسرہ، وا سے پہلے فتح ہو یا کسرہ تو اس وا کو یا کر دیتے ہیں، ناقص کا یہ ایک دستور ہے۔ وا سے پہلے ضمہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ضمہ نہ ہو تو پھر دو حرکتیں بچیں، یا فتح ہو یا کسرہ، تو اس وا کو کیا کر دیتے ہیں؟ یا کر دیتے ہیں۔ دوبارہ جی، یدعو یدعا اصل میں یدعا وہ تھا، واو چوتھی جگہ پر تھی اور اس کا ما قبل مضموم نہ تھا لہذا اسے یا کر دیا۔ پھر جی کیا بن گیا؟ یدعا یو ہو گیا نا، واو جب یا ہوئی تو کیا بن گیا؟ یدعا یو۔ پھر یا متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح،
تھا یا کو الف کر دیا، یدعا یو یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، یدعا بن گیا، تدعا اور ندعا بھی اسی طرح ہیں، جس طرح یدعا بنایا ہے تدعا اور ندعا بھی اسی طرح ہیں بالکل بعین ہی، یدعیان اور تدعیان، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھے یدعوان اور تدعوان، یدعیان اور تدعیان اصل میں تھے یدعوان اور تدعوان تھے۔ پھر کیا ہوا ہے جان، واو چوتھے مرتبے میں تھی، ما قبل مضموم نہ تھا اس لیے یا ہو گئی، قاعدہ بتا دیا نا، یہ بھی یاد رکھنے والا قاعدہ ہے کہ واو چوتھی جگہ پر ہو، ما قبل ضمہ نہ ہو بلکہ فتح ہو وا کے، یا کسرہ ہو وا چوتھی جگہ والی کیا ہو جاتی ہے، یا میں بدل جاتی ہے۔ پھر دیکھو کہہ رہے ہیں واو چوتھے مرتبے میں تھی، ما قبل مضموم نہ تھا اس لیے یا ہو گئی، یدعیان اور تدعیان بن گئے، یدعونا اور تدعونا اصل میں یدعونا اور تدعونا تھے، یدعونا اور تدعونا اصل میں یدعونا، یدعونا اور تدعونا، ٹھیک ہے۔ پھر جی واو چوتھی جگہ پر تھی، گن لیں بے شک، اور اس کا ما قبل مضموم نہ تھا، آیا نا دستور بار بار، واو چوتھی جگہ ما قبل مضموم نہ تھا لہذا یا ہو گئی، یدعیونا، یدعونا سے بن گیا غجان یدعیونا، اور تدعیونا ہو گئے۔ پھر یا جو لام الفعل ہے الف ہوئی، کیوں؟ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے تو وہ قاعدہ لگے گا الف ہوئی، اور الف جب ہوگی تو پھر الف بھی ساکن واو بھی ساکن آگے، ٹھیک ہے، اور الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، یدعونا اور تدعونا بن گیا، بر وزن یفعونا اور تفعونا، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث کے، اب اگلا جی جمع مؤنث کے یدعینا اور تدعینا اصل میں کیا تھے، یدعونا اور تدعونا تھے، جمع مؤنث کے جو بنے ہیں نا، یدعینا اور تدعینا الال والے اصل میں تھے یدعونا اور تدعونا تھے، واو چوتھی جگہ پر تھی، بالکل 1 2 3 4 چوتھی جگہ پر تھی، اور اس کا ما قبل مضموم نہ تھا لہذا یا ہو گئی، واو چوتھی جگہ پر ہو ما قبل مضموم نہ ہو تو کیا کر دیتے ہیں اس کو، یا میں یا ہو گئی، یدعینا اور تدعینا بن گئے، بر وزن یفعلنا اور تفعلنا۔ واحد مؤنث کا تدعینا اصل میں تھا تدعوینا، تدعینا اصل میں کیا ہے واحد مؤنث کا تدعوینا تھا، واو چوتھی جگہ پر تھی، اس کا ما قبل مضموم نہ تھا اس لیے یا ہو گئی، ٹھیک ہے، تدعینا بن گیا خلاصہ۔ پھر یا متحرک ہے ما قبل مفتوح، ٹھیک قاعدہ ہے، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا تدعا، آگے یہ نون، تدعینا، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، بن گیا تدعینا بر وزن تفعینا، ٹھیک ہے میرا آقا جان بھائیو۔ اب جناب علی اس میں فاعل کے بارے میں ذرا دھیان دیجیے، اس میں فاعل دا یدو کا، دائن دائیان داؤنا دعاتن دعاتن دعیون دعیتن دعیتان دعیاتن دوائن، دائن اصل میں تھا دائون فاعلن، ٹھیک ہے، کیوں فاعلن؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، دائن اصل میں تھا دائون، واو چوتھی جگہ پر تھی، یہ بڑا قاعدہ بار بار لگ رہا ہے، واو والا یہاں واو چوتھی جگہ ما قبل مضموم نہ تھا، واو یا ہو گئی، ما قبل مضموم نہ تھا کا کیا مطلب ہے، یعنی فتح ہے یا کسرہ ہے، واو چوتھی جگہ پر تھی اور اس کا ما قبل مضموم نہ تھا اس لیے یا ہو گئی، داعیون بن گیا، یا پر ضمہ ثقیل تھا اسے گرا دیا، ٹھیک ہے،
پھر یا اور تنوین دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یا گر گئی دائن بن گیا بروزن فائن، اور جب اس پر الف لام داخل ہو تو یا باقی رہتی ہے اور تنوین گر جاتی ہے، یعنی اس پہ الف لام لگائیں نا تو یا باقی رہے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ ادائی الف لام لگی نا تو اس وجہ سے جو ہے یا باقی رہی ہے، تنوین گر گئی، ادائی کہہ رہے ہیں۔ اگلا صیغہ کا جان ہے دائیان، دائیان اصل میں دائیوان تھا، واو چوتھی جگہ پر تھی اور ما قبل مضموم نہ تھا، اس لیے اسے یا کر دیا، دائیان بن گیا۔ داؤنا اصل میں دائیونا تھا، ٹھیک ہے، واو یا ہوئی، واو یا ہوئی، ٹھیک ہے، پھر جی یا ہوئی تو کیا بن گیا، دائیونا بن گیا، دائیونا۔ یا پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا اور ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، یعنی عین کی حرکت گر گئی، یا کی حرکت عین کے اوپر آ گئی، پھر یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی یا اور وا میں، داؤنا بن گیا بر وزن فا اونا۔ داعیتن اصل میں تھا داعوتن، داعیتن اصل میں ہے داعوتن کا جان، واو چوتھی جگہ پر تھی، ٹھیک ہے، اور ما قبل مضموم نہ تھا، اس لیے یا ہو گئی، داعیتن بن گیا۔ دیگر صیغے بھی اسی طرح ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے میرے عزیز ہو کہ اس کے اندر یہ قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لاگو ہوا ہے اس درس کے اندر، کیا جی، واو چوتھی جگہ پر ما قبل مضموم نہ ہو تو یا ہو جاتی ہے، واو چوتھی جگہ پر ما قبل مضموم نہ تو یا ہو جاتی ہے۔ کتنا آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے، خوب طریقہ رکھیں اور یاد کر کے رکھیں اس قاعدے کو۔ اس میں مفعول مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوتن، مدعوتان، مدعوات، مدائن۔ موفق اور مؤید باشی، سلامت رہیں، خدا آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔